اگر کوئی پوچھے بھئی مر گیا واسطے اجتماعی دعا کتھوں ثابت ہے، انہوں کو نماز تو ثابت ہے، قل خانی واسطے کوئی نہیں مقرر کا نہیں، دوسرا نہیں کرو، پہلا نہیں کرو، تیسرا نہیں کرو، چوتھا نہیں کرو۔ اگر میں کوئی صدقہ کر رہا میری اماں کو اس دا اجر مل سی، کعبے کو پکڑ کے بھی اس دی دعا قبول نہیں تھی۔ اگر سارے اعمال دا فائدہ سارے مرن والے کو نہیں تھی دا تبل اے دسو جو جنازہ کون پڑھ جائے؟ چلن والا دنیا تو چلا گیا، دنیا تو فوت تھی گئے، جنازہ اساں پڑھ دے ہیں، بابا فوت تھے، اماں فوت تھے، رشتہ دار خاندان برادری دا کوئی جوان فوت ہے، جنازہ اساں پڑھ دے ہیں۔ اگر سارے اعمال دا فائدہ فوت تھی والے کو کوئی نہیں پہنچدا تو دساو سوال جنازہ کیوں پڑھ دے؟ سادہ جنازہ پڑھنا اور اس دی خاطر دعا مانگنا اس بات دی دلیل ہے کہ سارے اعمال دا فائدہ سارے فوت تھی والے کو پہنچ دا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک عمل ہے انفرادی، دوسرا عمل ہے اجتماعی۔ انفرادی عمل کنے اجتماعی اعمال دی برکت زیادہ ہے۔ ایک انفرادی عمل یعنی کہ کلے کلے بہ کے دعا مانگنا، اور ایک اجتماعی عمل یعنی کہ مل کے دعا مانگنا۔ کوئی بھی دین دا کم ہوئے انفرادی کم دے اندر اتنا اجر اور اتنی برکت اور اتنی رحمت نہیں جتنا اجتماعی کم دے اندر ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے واسطے وضو کر کے مسجد اندر داخل ہے، اس نے نماز دی نیت کی تھی، دو فرض پڑھیں، پہلی رکعت دے اندر اس نے سورت یاسین پڑھی ہے، دوسری رکعت دے اندر اس سورت رحمان پڑھی ہے۔ یہی سمجھ گئے پہلی رکعت دے اندر اس نے پہلے 15 سپارے پڑھیں اور دوسری رکعت دے اندر اس نے دوسرے 15 سپارے پڑھیں۔ پورا قرآن 2 رکعتیں پڑھ چھوڑے، نماز ایک دا ثواب ہے۔ یہ ساؤنڈ والے دوست بالکل آواز سادہ اور ڈبلنگ نہ تھی، کو بالکل بند کرے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اگر ٹھیک ہے، اگر کوئی مومن مسلمان مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کریں دے، پورا قرآن پڑھے 2 رکعت دے اندر ثواب ایک نماز ہے۔ 4 مسلمان 8 مسلمان 20 50 100 یا 200 مسلمان کٹھا تھی کہ مسجد کے اندر آئے، انہوں نے آ کے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر جنہوں کلے نماز پڑھنا ہے، دین آکے شریعت دا مسئلہ سورۃ الفاتحہ پڑھ سی، جس وقت امام دے پچھوں کھڑے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، اگر کلے کھڑے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے نال قرآن دی تلاوت بھی کرے سی، کم از کم 3 آیتاں پڑھنا واجب ہے، یا ایک آیت جڑی 3 دے مقدار دے برابر ہوئے یہ پڑھنا واجب ہے، اگر نہ پڑھ سی نماز نہ تھی سی۔ لیکن امام دے پچھوں اگر کھڑے شریعت آدھی دین آدھے، امام دے پچھوں سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اور امام دے پچھوں قرآن دی باقی تلاوت بھی قرات بھی نہیں کرنی، کلہ بندہ آئے الحمد شریف پڑھے سی نال قرآن دی تلاوت بھی کیتے سی، ثواب ایک نماز جائے۔ جب لے کٹھے تھی کہ سارے خاموش کھڑے رہ گئے، سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھی، نال قرآن دی تلاوت بھی نہیں کی تھی، نماز دا سلام پھیر دے دعا مانگتے جب لے واپس ونجنے تے اللہ دے قرآن نے فرمایا نبی سے دا دین آدھے، اللہ پاک رحمت دے فرشتیاں کو بھیج کے ارشاد فرمائے دے انہاں سارے دے خاتے دے اندر 27 نمازیں دا اجر لکھ چھوڑو۔ کلہ ہاں سورت فاتحہ پڑھی سی، اتھا سورت فاتحہ نہیں سی پڑھی، کلہ ہاں قرآن دی تلاوت کی تھی سی، لیکن اتھا قرآن دی تلاوت بھی نہیں سی کی تھی، لیکن نماز دا اجر کلے ہاں ایک نماز جڑے ویلے اجتماعی جماعت تھئیے ان دا اجر بن گئے 27 نمازاں۔ اتھو تک حالیں پتہ نہیں لگا بے اللہ کو سادہ اجتماع تے کٹ کتنا پسند ہے، اجر کیوں بات گئے؟ اجتماع دی برکت ہے، ایک کٹ دی برکت ہے۔ اور جس وقت مومن مسلمان آکے جماعت دنال نماز ادا کریں دیں، مذرا اجتماعی دعا جڑی کٹھے رال کے سا دعا مانگ دیں، ایسال ثواب یا قلخانی کریں دیں، اس لیے ذرا تھوڑی جی شرعی حیثیت سمجھے سو۔ جس وقت مومن مسلمان
جماعت کے اندر آ کے نماز پڑھ دیں آخری التحیات 100 مسلمان 200 400 جتنا بھی جماعت کے اندر شامل تھے سارے بہ کے پڑھ دیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر کوئی پوچھے بھئی مر گیا واسطے اجتماعی دعا کتھوں ثابت ہے انہوں کو نماز تو ثابت ہے 20 بندہ 50 بندہ 100 بندہ رلے رل کے با یک زبان آدھا بیٹھے ربنا اغفر لی یا اللہ میری بخشش کر ولی والدیہ میرے والدین دی بخشش کر وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ قیامت تک آمن والے سارے مومن مسلمانہ دی بخشش کر. معلوم تھیا کہ اجتماعی دعا کرنا اپنے وفات شدگان واسطے کہ اللہ دی نماز کوئی ثابت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب جڑا اجتماعی اساں مل کے دعا کرنے اس سے واسطے برکت کو لینے اور اجتماع اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز جماعت دے نال پڑھن دے اندر 27 نمازیں دا ثواب رکھا ہے. 6 دہاڑے 5 نمازاں جماعت دے نال جتنا پڑھو اجازت ہے. گھر دے اندر جماعت کرا سکتے ہو چھوٹی مسجد اندر بھی کرا سکتے ہو اور اگر 5 7 8 10 بندے کئی کھیت دے اندر بھی کٹھے تھی گئے جگہ پا کے اتھا بھی اجازت جماعت کرا سکتے ہو. لیکن 6 دن دے بعد 7واں دن اے جے کو دن یوم الجمعہ جمعہ دی نماز ہر جات نہیں پڑھا سکتے صرف جامع مسجد یعنی کہ 6 دہاڑے نمازاں چھوٹیاں جماعتاں تھی نہیں رہ گئے لیکن 7ویں دہاڑے جس وقت نماز جمعہ دی واری ہے یہ نبی سے کی شریعت نے ہر جگہ دے ہوتے جمعہ نماز پڑھن تو روک دیتا ہے. ہر چھوٹی مسجد اندر نماز میں پڑھ سکتے ہر دیہاتی مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 6 دن چھوٹے اجتماع ہن 7ویں دن ہن بڑا اجتماع ہوئے اور اس بعد چلدے چلدے اگوں تے آؤ سال دے اندر 2 دہاڑے آندے ایک دن آئے عید الفطر بعد دن آئے عید الاضحیٰ. اے 2 عیداں نبی سونے دا دین آدھے آقا دی شریعت آدھی ہے اے بھی ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے. چھوٹا اجتماع نمازوں دا اس کے نے پتا اجتماع نماز جمعہ دا اور نماز جمعہ کے نے پتا اجتماع بھی عید دا اور پورے سال کے اندر ایک لہاڑا آدھا ہے جے کو آدھے یوم الحج یوم عرفات. اے اجتماع وہ ہے کہ اللہ دا دین آدھے نبی سے دی شریعت آدھی ہے پوری دنیا دے مسلمان ہکے میدان اکٹھے تھی سو کہ اجتماع دی پریکٹس جڑی اللہ کرویندا پے یہ تو معلوم تھیندا کہ اللہ دی ذات اور اللہ دی رحمت چاہندی ہے کہ اساں رلے رل کے اللہ دا نام چاہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب اجتماعیت سارے دین کو پسند ہے. اگر کوئی پوچھے اکٹھے کیوں تھیندے ہو رل کے دعا کیوں مانگدے ہو کلخانی کیوں کریندے ہو انہاں کو یہی دسا ہو کہ نماز جماعت کو گھن کے اور حج تک سارا دین ساکو دسیندا پے کہ اللہ کو سادہ کٹ پسند ہے. یہ واسطے سے کٹ کرنے باقی کل خانی جڑا ہے پیا نبی سے دے دین دے احکام دے ہیں 5 حصے. کتنے 5 حصے. پہلے نمبر تے فرض دوسرے نمبر تے واجب تیسرے نمبر تے سنت چوتھے نمبر تے مستحب 5ویں نمبر تے مباح. فرض واجب سنت مستحب اور مباح کل خانی دا درجہ چوتھا ہے. شریعت دے اصول دے مطابق کل خانی دے اجتماع دا درجہ کتنا ہے چوتھا. یعنی کہ کل خانی فرض نہیں اگر کوئی نہ کرے سی گناہگار کھائیں. کل خانی واجب نہیں کہ اگر کوئی نہ کرے سی کہ وہ گناہگار تھی یہ بھی نہیں. اور کل خانی سنت مؤکدہ بھی نہیں جی داڑھی مبارک ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ کو کٹواؤن والا حد شرع تو گھٹ رکھواؤن والا یا شو کراؤن والا یہ داڑھی کو کٹ کے گندی نالی دے اندر سٹن والا اعلیٰ حضرت نے اس دوتے پورا ایک ٹاپک لکھا ہے. آپ نے فرمایا فاسق کے محلے نے کہیں بندے دے فاجر فاسق ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو نبی دی سنت نال پیار ہے. فاسق کے محلے نے دی امامت جائز کون تمام فقہاء نے اپنی کتب دے اندر لکھا ہے. اے ہے بھئی سنت مؤکدہ جڑی واجب دے درجے دے اندر ہے. کل خانی ہے سنت مستحبہ یعنی کہ مستحب عمل ہے اگر کوئی کرے سی جائز بھی ہے ثواب بھی ہے. اگر کوئی کرے سی جائز بھی ہے اور ثواب بھی ہے. اجتماع خدا کو پسند ہے
اگر 8 10 15 20 100 50 200 400 مسلمان مل کے اپنے مر گئے واسطے دعا منگسن، اے چیز اللہ دی نماز تو ثابت ہے، جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے، ثواب بھی ہے، اندہ فائدہ بھی ہے، مرن والے کوئی فائدہ ہے، جیندے کوئی فائدہ ہے، سمجھے نا صحیح؟ ہاں اگر کوئی نہ کرے سی تا لازم کانی، اگر کوئی کر دھنسی حضرت ثواب ہے، باقی کل خانی دے نہیں دی تعیین کرنا کہ کل خانی دوجھے دیں یا تریجھے دیں یا چوتھے دیں یا پنجویں دیں یا 10ویں دیں، نبی سید دین اللہ دے پاک محبوب دی شریعت نے کل خانی واسطے یا اصال ثواب واسطے کوئی دن یا تاریخ مقرر نہیں کی، یعنی کہ پاک نبی دی شریعت کے اندر کل خانی واسطے کوئی نہیں مقرر کا نہیں، دوسرا دن کرو، پہلا دن کرو، تیجا دن کرو، چوتھا دن کرو، 10واں دن کرو، 6 مہینے بعد کرو، سال دے بعد کرو، تاں بھی کل خانی جائز ہے، کیونکہ اصال ثواب ہے، اصال ثواب ساری زندگی واسطے جائز ہے، سمجھے نا سی؟ مطلب یہ تعیین لازمی کہنی، دوسرے دن بھی کر سکتے ہو، تیجے دن بھی کر سکتے ہو، چوتھے دن بھی کر سکتے ہو، پنجویں دن، پورے سال دے اندر یا سال تو بعد جس وقت تسا چاہو کل خانی بھی کر سکتے ہو، اصال ثواب بھی کر سکتے ہو۔ ہاں صدقہ خیرات جڑا ہے اے کرنا نفل مستحب ہے، یہ او بندہ کرے جس دے کول ذاتی استطاعت ہوئے، کل خانی دے ہوتے دیگ پکاونا، چاول پکاونا، روٹی پکاونا بالکل جائز ہے، اس دا اجر اس دا ثواب ہے۔ میں حدیثاں دو پیش کرن پارے سامنے، بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، مسلم دے اندر موجود ہے، سنن ترمذی دے اندر موجود ہے، ابن ماجہ دے اندر موجود ہے، دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ علماء کرام نے، محدثین نے اپنی کتب دے اندر باقاعدہ پورے ٹاپک لکھے ہیں۔ مسلم شریف دی پہلی جلد اٹھاؤ، اس کے اندر امام مسلم نے باقاعدہ پورا ایک باب لکھا ہے، باب وصول ثواب صدقات الی المیت، یہ پورا ٹاپک ہے، محدثین نے ٹاپک لکھا ہے، اس پورے باب بندی کی دیئے، باب وصول ثواب صدقات الی المیت، امام مسلم نے باب بند کے اس کے اندر حدیثہ نقل کی دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حدیث راویہ آپ فرمائیں ان راجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ فرمائیں کہ میں خود سنے ایک نوجوان اے حضور دا صحابی سرکار دی بارگاہ دے اندر سوال کیتے تھے، سوال کیا کیتے تھے؟ یا رسول اللہ انا امی افتلتت نفسها، یا رسول اللہ میری اماں صاحبہ دی اچانک وفات تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہم بیمار کہنا، اچانک انہوں دا انتقال تھا، اور فرمائیں اظنها لو تکلمت تصدقت، عرض کرنے یا رسول اللہ میں کو گمان اے ہے اگر میری اماں کو کلام کرن دا موقع مل ویندا، میری اماں میں کو صدقے دی وصیت کرے ہاں، اگر میری اماں کو موقع مل ویندا کلام کرن دا، گداہل کرن دا، انہوں کو ٹائم نہیں ملا، اچانک انہوں دی وفات تھی ہے، اگر ٹائم مل ویندا انہوں کو گداہل کرن دا تصدقت، وہ میں کو صدقے دا آکھنا، یا رسول اللہ فہل لہا اجر ان تصدقت عنہا، یا رسول اللہ میں کو ایک ارشاد فرماؤ اگر میں کوئی صدقہ کر رہا میری اماں کو اس دا اجر مل سی؟ قالا نعم، حضور نے فرمایا ہاں، اگر کا کوئی استطاعت ہے صدقہ خیرات کر، اس دا اجر تیری اماں دی قبر وچ پج سی۔ حدیث صحیح ہے۔ اور دوسری حدیث ہے اس دے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتھلی فرمائے ہیں ان رجلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان ہے حضور دی بارگاہ کے اندر سوال کیتا سی اور عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا امی قد توفیت، یا رسول اللہ میری اماں کا انتقال ہو چکا ہے اور دنیا تو چلی گئی ہیں، افا ینفعها ان تصدقت عنها، یا رسول اللہ میں نے یہ دساؤ اگر میں اپنی اماں دے اصال ثواب واسطے کوئی صدقہ خیرات کر رہا اس دا فائدہ اس دا نفع میری اماں کو مل سی؟ آقا نے فرمایا قالا نعم، آقا نے فرمایا جی ہاں تو صدقہ کر، تیری اماں دی قبر وچ تیرے صدقے دا ثواب پہنچ سی۔ انہوں نے جڑا صدقہ کیتا آپ نے کیا فرمایا؟ جب صحابی رسول عرض کریں دیں آدھے اِنَّا لی مخرمن فَأُشْهِدُكَ، یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، کھجورہ کا باغ اسی کیونکہ مدینہ کے اندر زیادہ باغ کھجورہ نہیں ہیں، عرض کریں دیں یا رسول اللہ اِنَّا لی مخرمن، یا رسول اللہ میرا ایک کھجورہ کا باغ ہے بیا، فَأُشْهِدُكَ أَن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، یا رسول اللہ تساں گواہ تھی ونجو میں اپنی اماں دے اصال ثواب واسطے سارے باغ کو صدقہ کر چھوڑے۔
سبحان اللہ کہ اپنا صدقہ کرنا، خیرات کرنا اپنے مورث مطلب محتاج کی طرفوں یہ بالکل جائز ہے، اور اس کا ثواب انہاں دی قبر تک پہنچ دے۔ تمام سنن جامع ترمذی دے اندر کتاب الزکات دے اندر حدیثاں موجود ہیں، اور ابن ماجہ دے اندر کتاب الوصایا دے اندر حدیثاں موجود ہیں۔ باب فضل صدقۃ عن المیت، حضرت ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث بھی ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر باقاعدہ پورا ٹاپک لکھا اور اس اندر حدیثوں نقل کیتا کہ اگر کوئی مومن مسلمان اپنے وفات شدگان دی طرفوں صدقہ خیرات کرے سی انہاں تک پہنچ سی، مطلب ہے کہ بالکل جائز ہے پیا کر سکتے، لیکن شرط ہے صدقہ خیرات جڑی کرنی ہے استطاعت ہوئے، چونکہ نفلی صدقہ ہے، واجب نہیں۔ صدقہ دو طرح ہے، ایک صدقہ واجب ہے، ایک صدقہ نفل ہے۔ صدقہ واجب جی میں ہے زکات فرض ہے، واجب ہے، اور عشر واجب ہے پیا، فطرہ ہے پیا، واجب ہے۔ یہ فرض اور واجب جڑے صدقات ہیں یہ ہر صورت کرنے ہونے، باقی یہ ہے نفلی صدقہ، یہ واجب نہیں۔ اگر کوئی بندہ کرے سی شرط یہ ہے اس دے کول اتنی مالیت ہوئے کہ وہ صدقہ کرے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ دے اندر لکھا کہ اگر کسی بندے کول صدقہ کرنے دی استطاعت ہونی، اس نے ادھار پیسے چاہ کے علاقے دے اندر اپنا نک بچاؤن واسطے، عزت رکھن واسطے، بھی یار کیا کسن یار یہ ماں دے واسطے بابے دے واسطے خیرات نہ کر سکتا، صرف لوگوں کو دکھاون واسطے ادھار تے پیسے چاہ کے صدقے کیتے، نہ اندا صدقہ ہے تے نہ اندا ثواب ہے۔ ہی واسطے دی بالکل اجازت کون ہے۔ صدقہ او جائز ہے جڑے آپ نے کہنے ان دی استطاعت ہو، اور اے بھی سن گنو کہ اگر کوئی نوجوان فوت ہے اور ان دی اولاد ساری نابالغ ہے، نوجوان فوت ہے اس دی اولاد نابالغ ہے، چھوٹے بچے ہیں، نبی سید دین دے شریعت آدیے انہاں نابالغ بچیاں دی جائیداد دے وچوں خیرات کرن ناجائز اور حرام ہے۔ جڑے چھوٹے بچے ہیں نابالغ ہیں، انہاں دا ابا فوت تھی گئے، انہاں دی جائیداد دے وچوں جڑا انہاں دا ابا ترکہ چھوڑ کے گئے، انہاں دے وچوں صدقے کرنا، خیراتاں کرنا، دیگاں چاڑنیاں، چاول یا روٹی یا گوشت پکاونا بالکل جائز کونی۔ ہاں اگر تساں آپس وچ مل جل کے ان دی طرفوں صدقہ کر لے سو جائز ہے، نابالغ بچے دی مالیت دے وچوں صدقہ کرن ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا سی؟ نہیں واسطے صدقہ بالکل جائز ہے، تساں کر سکتے ہو، دعا بھی مانگ سکتے ہو، بلکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انہاں رحمت والے فرشتوں کا ذکر کیتا ہے جڑے عرش بری دے نال کھڑے ہو کے تمام مؤمنین واسطے دعائے مغفرت کریں۔ قرآن مجید دا سپارہ نمبر 24 سپارے دے دوجھے پادا پہلا رکوع، سورت غافر، سورت المؤمن بھی سلیں اس دے پہلے رکوع دی سیکنڈ لاسٹ آیت دا نمبر 6 7 8 سارا یہ ذکر ہے۔ الذین یحملون العرش، اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ میرے رحمت دے فرشتے وہ ہیں جڑے عرش کو اپنے مونڈے دے چاتی کڑیں۔ الذین یحملون العرش، کچھ رحمت دے فرشتے وہ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوئے۔ ومن حولہ، کچھ رحمت دے فرشتے وہ ہیں جڑے عرش دے ارد گرد موجود ہیں۔ اللہ دا قرآن دے یسبحون بحمد ربہم، سارے فرشتے مل کے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ دا ذکر کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اور قرآن میں فرمایا یؤمنون بہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تے کامل ایمان رکھتے ہیں، اللہ دا ذکر کرتے ہیں، اللہ دی تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کرنے کے بعد کیا کریں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ دا قرآن دے کے تسبیح پڑھ کے ذکر اذکار کر کے اس دے اصال ثواب کو مؤمنین دی روحاں واسطے پہنچا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگدن، یا الہ العالمین جتنے مومن مسلمان محمد دی امت دے اندر موجود ہیں یا اللہ سارے نے بخش فرما۔ یستغفرون للذین آمنوا، کیا دن یا اللہ جڑے ایمان والے ہیں انہیں دی مغفرت فرما، اور دعا دے الفاظ کیا دن؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، قرآن دے قاری موجود ہیں، الفاظ قرآن دے اندر ہن جانے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، یا الہ العالمین، اے سارے رب تیری رحمت کائنات تو وسیع ہے، تیرا علم پوری کائنات تو وسیع ہے، یا اللہ کرم نوازی فرما، جڑی ایسا تیری حمد و ثنا بیان کریں دے پہ ہیں، اس دے صدقے اس دا ثواب محمد کریم دی امت تک پہنچا۔ وسیع کل شیء رحمت و علما،
فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. اللہ دی رحمت دے فرشتے کیا دعا مانگدے ہیں؟ عرض کرن یا الہ العالمین انہاں کو بخش جڑے لوگ توبہ کر کے فوت ہیں. فاغفر للذین تابوا یا اللہ انہاں دی مغفرت کر جنہاں نے توبہ دی حالت اندر انتقال کیتے دنیا تو چلے گئے. واتبعوا سبیلک یا الہ العالمین جڑے تیرے راہ دے چلتے رہ گئے. کیا مطلب؟ مومن ہن مسلمان ہن تے کو بھی منے دے ہن تیرے محبوب دا کلمہ بھی پڑھتے ہیں. یا الہ العالمین انہاں سارے دی بخشش فرما. واقعہم عذاب الجحیم یا اللہ انہاں مؤمنین کو جہنم دے عذاب تو عذاب جحیم تو بچا. ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم. سنو فرشتے دی دعا دی قرآن نے نقل کی دی ہے. فرشتے عرض کریں گے ربنا وادخلہم اے سارے رب انہاں سارے کو داخل فرما جنات عدن التي وعدتهم یا اللہ اس جنت کے اندر انہاں سارے کو داخل فرما جس دا وعدہ تائیں اور تیرے رسول نے انہاں دے نال کیتا ہے. ومن صلح ترائے واسطے دعا مانگے ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. ترائے الفاظ یا اللہ انہاں دی بھی بخشش فرما اور فرمائے ومن صلح من آبائهم انہاں دے آباء و اجداد دے وچ جتنے مسلمان گزرے ہیں سب دی بخشش فرما. وازواجهم انہاں دی گھر والیاں دی بخشش فرما. وذرياتهم انہاں دی آمن والیاں ساریاں نسلاں دی بخشش فرما. کہ رحمت دے فرشتے عرش دے تلے کھڑے ہو کے عرش کو پکڑ کے اجتماعی طور دے ہوتے اللہ دے حمد و ثنا بھی بیان کریں دیں اور سارے موتا جتنے آباء و اجداد گزرن انہاں واسطے سارے واسطے ساریاں بیبیاں واسطے سارے بچیاں واسطے آمن والی ساری امت مصطفیٰ واسطے سارے فرشتے کٹھے ہو کے ذکر بھی اللہ دا کر دیں اور سارے واسطے دعائے مغفرت بھی کر دیں. ان تو پوچھ دیں بے کٹھے ہو کے دعائے مغفرت کرنا کتھوں ثابت ہے؟ اللہ دے قرآن کو ثابت ہے کہ اللہ دے فرشتے جمع ہو کے جمع دے سکن سارے اللہ زینہ اسم موصول اے بھی جمع یحملون حاملہ یحملو کے جمع مذکر گئے سیگا اے بھی جمع ومن حولہ یسبحون اے بھی جمع یستغفرون اے بھی جمع یؤمنون اے بھی جمع سارے جمع دے سکن کہ ایک فرشتہ نہیں دو نہیں چار نہیں. اور قرآن دے وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن دے کہ اللہ دے فرشتیں دی تعداد دا پتہ صرف اللہ کو ہے کہ ان دے کتنے فرشتے ہیں. معلوم تیا لکھاں نہیں کروڑاں نہیں ارباں کھرباں بے شمار فرشتے اللہ دے عرش دے تلے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کر کے سارے محمد کریم دی امت واسطے بخشے دی دعا مانگ دے. تو قرآن تو ثابت ہے تو حدیثاں کیا ہے تلے تو قرآن تو ثابت ہے. اجتماعی دعا قرآن تو ثابت ہے اور صدقے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں تو ثابت ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مال میت فی قبرہ الا کالغریق المتغوص. وہ گالی سمجھ آنی پن لوگوں اس علاقے میں میرا پہلا کتاب ہے اور بالکل سرائکی دے اندر ہے. گالی سمجھ آنی پن پنجابی لوگ ہو تو نبی علیہ السلام دے غلام ہو. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مال میت فی قبرہ الا کالغریق المتغوص. نبی سے فرمایا کہ جس وقت تساں کہیں مومن مسلمان مرد عورت کو اس دی قبر دے اندر دفن کر کے واپس چل دے ہو نبی سے فرمایا اس دی کیفیت اے ہوندی ہے مردے دی قبر دے اندر جس طرح ایک ان تارا بندہ جے کو ترن دا نہیں آندا دریا یا سمندر دے اندر بٹھائے ونجے تے دھاڑا مارے. نبی سے فرمایا مال میت فی قبرہ الا کالغریق المتغوص. آقا نے فرمایا جس وقت مومن مسلمان میت کو قبر دے اندر دفن کر کے تو واپس چل دے ہو اس دی کیفیت حالت یہ ہوندی ہے جس طرح کوئی تارا نہیں جاندا ترن نہیں جاندا ان تارا بندہ سمندر دے اندر دریا دے اندر وانچ ہوئے. نبی سے فرمایا المتغوص ہاتھ مار کے دھاڑا مارے جو میں کو بچاؤ. آقا نے فرمایا قبر دے اندر میت ایو حال ہے یا رسول اللہ جڑا سامنے دسدا پے دریا دے اندر سمندر دے اندر اس دا ہاتھ پکڑ کے کو بچاؤں جڑا قبر دے اندر این کو کیویں بچاؤں یا رسول اللہ انہیں بچاون دا طریقہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جان تازرو
دعوتن من ابن او اخین او صدیق لہو، نبی سے فرمایا اس کو اگر بچانا ہے نا، اس کو ہر ٹائم انتظار رہندا ہے، میرا ابا، میرا بھائی، میرے رشتہ دار، دوست، برادری دے وسیب دے لوگ میرے واسطے دعا کس ٹائم مانگتے ہیں، یعنی کہ میت کو انتظار رہندا ہے، ینتظر دعوتن، وہ دعا کا انتظار کر رہے ہیں۔ من ابن، اگر بیٹا چلا گیا تھا باپ دی طرف انتظار کرنے کہ بابا کس ٹائم دعا مانگ سکتے، او اخین، نبی سے فرمایا اگر بھائی چلا گئے بھائی دی طرف انتظار کرنے کہ کس وقت دعا پوچھ سی، او صدیق اللہ ہو، یا علاقہ رہیو جو نوجوان ہے جس دے بڑے دوست ہیں، یار ہیں، تعلق دار ہیں، برادری وسیب سنگت، فرمایا ہوتا انتظار کریں دے، اور ذہن اندر یہ سوچیں دے کہ دنیا دے راندے ہوئے کٹھے باندھے آسے، کھاندے پیندے کٹھے آسے، چون کٹھے پیندے آسے، سنگت ہے، تعلق ہے، آمن بنجن ہے، اتھا تا جاری نہیں رہندے رہ گئے ہو، ہون جو قبر ہے میں کلہ تھیاں، ہون بھی جاری نہیں بھاؤ، سارے واسطے دعا فرماؤ۔ سبحان اللہ، بے شک، لیکن میت کو قبر دے اندر دعا دا ہمیشہ انتظار رہندا ہے، صدقے دا انتظار رہندا ہے، دعا دا انتظار رہندا ہے، اور انفرادی دعا دی برکت بھی اپنی جگہ تے، لیکن اجتماعی دعا دی برکت انفرادی دعا کے لیے بہت زیادہ ہے۔ ہی واسے کوشش کرنی ہے ہمیشہ جتنی بھی استطاعت ہوئے اپنے وفات شدگان جتنے بھی موت آئیں انہوں دی طرفوں خیرات بھی کرنی ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، دعائی منگنی ہے، کٹھے تھی کہ اجتماعی دعا منگنی ہے۔ ممکن ہو سکتا ہے اسے مجمع دے اندر ایک یوجیوں کو بندہ موجود ہوئے جس دی دعا خدا رد دی نہ کرے، اس دی آمین دی برکت دے نال اگر فوت ہی والا بخشا بنجے، دساؤ کیڑا گھاٹا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت نبی سے خود فرمایا، مسلم حدیث سے آگے نے فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، نبی سے حدیث سے آگے نے فرمایا کچھ جٹ لوگ ہو جائے ہوندے جڑے عالم نہیں، فاضل نہیں، مفتی نہیں، قاری نہیں، حافظ نہیں، پیر نہیں، شیخ الحدیث بھی نہیں، سادہ جٹ ہیں، زندگی گزریں دن، محنتاں کریں دن، مزدوریاں کریں دن، لیکن فرمایا کہ انہوں نے کپڑے بھی پھٹے ہوئے، بال بھی پرانے پراگندہ، لیکن اللہ دے نال انہاں دا تعلق اتنا قریبی ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر ہاتھ چاہ کے نا قسم چاہمیں چاہنا یا اللہ میں تیرے دے قسم پہنا پیا ایک کام کرنا ہے، اللہ نے فرمایا کچھ لوگ میں کو اتنے پسند ہوں دن میں انہوں دی قسم پوری کرے نا تقدیر دے فیصلے تبدیل فرما چکے نا۔ ہو سکتا ہے اگر یہ مجمع دے اندر کوئی جن ایک بندہ بیٹھا ہو جس دی آمین دے صدقے اماں سے آبادی بخشی تھی ونجے دسو کیڑا گاڑے دسو دے۔ باقی ایک چیز بنیادی طور پر ذہن کے رکھ گنو، شریعت چوں اصل ثابت ہوندی ہے، یہ بنیادی گال ہے، شریعت چوں اصل ثابت ہوندی ہے، اس دے اتے عمل دور دے تقاضے دے مطابق ہوندے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک اصول دین دا اصل شریعت جو ثابت ہوئے اس دے عمل کی میں کرنا ہے، یہ دور دے تقاضے دے مطابق ہوندے۔ ایک مثال لینا پیا، شریعت جو اصل ثابت ہے نماز دیا 4 رکعتاں صبح دیا، سبحان اللہ، شریعت جو اصل ثابت ہے، باقی سو دے عمل کی میں تیسی دور دے تقاضے دے مطابق۔ جب نماز دا حکم نازل کیا، یہ نماز مسجد نبی دے اندر پڑھی گئی ہے، مسجد نبی دے وچ قالینہ بھی کانن، چٹائیاں بھی کانن، صحابہ کرام ایویں ریت دوتے کھڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ دور تبدیل تھیندا تھیندا پکیاں مسیتاں، کولیاں نرم چٹائیاں، اے سی لاگن، پکھے لاگن، سارا کچھ سارا تبدیلی تھی گئی ہے، لیکن شریعت دا مزاج اوہیں کھڑا ہے، اصل 4 رکعتاں پڑھنیاں اس دے عمل دور دے تقاضے دے مطابق تھی سی، دور تبدیل تھی سی، عمل دا تقاضا شکل تبدیل تھی ویسی۔ نبی علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، یا رسول اللہ میری اماں فوت تھی گئی ہے، میں صدقہ کرنا چاہنا، کیا کر رہا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینے دے اندر پانی دی اشد ضرورت ہے، کھو کھٹوا دے۔ حضرت سعد نے کھو کھٹوا کے اتے لکھ لیتا حاضی ہی لِأُمِّ سعد، کہ جڑا کھو ہے اے سعد رضی اللہ تعالیٰ دی اماں دے ایصال ثواب واسطے ایک کھو دے متھے دے اتے لکھا گیا۔ اون دور دے اندر صدقہ و خیرات دی اپنی صورت ہے۔ آج اگر کوئی آکے میں نے پوچھے اگر میں ان کو آکا تو تا کھو کھٹوا دے انہا فائدہ تھی سی کوئی نہ تھی سی نا، کیونکہ وہ دور دا تقاضا تھا، اس دور دے اندر ضرورت کھو دی ہے۔ اگر ہون کوئی آکے میں نے پوچھ سی بے مفتی صاحب ایک سو میں اپنی اماں واسے صدقہ کرنا چاہتا کیا کرنا، اگر میں کو کھو دا آکسا وہ کھو کھٹوائی کھڑاوے کہیں کو کوئی پتہ نہیں کھوئے جو پانی کی میں کرنا ہے، ہوں کو میں اے آکساں بے اگر تے اماں واسے صدقہ کرنا ہے فلانی جگہ دوتے یا موٹر لوا دے یا نلکا لوا دے۔ ہوں اعتراض کرنے والا بندہ اعتراض کرے، نبی سے کھودا کیا آئی
تسا نل کے موٹر دا کیوں آکھائے مکال سو عقل دا علاج کروا گال اووے عمل دور دے تقاضے دے مطابق ہے اپنے دماغ دا علاج کروا گال اووے وہ بھی صدقہ یہ بھی صدقہ ہے اس دا بھی فائدہ ہے اس دا بھی فائدہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس دور دے مطابق ہے اس دور دے مطابق ہے ادھر کل خانی دا اجتماع کتوں آ گئے بھئی اس دور دے اندر محافل دے بڑے اجتماع ہاں نہیں کونا آج تک سارے اجتماع تھی نے بہن سیرت النبی کانفرنس اے بھی اجتماع اصلاح امت کانفرنس اے بھی اجتماع جلسہ دستار فضیلت اے بھی اجتماع اور مدارس دے دانے دی اگاڑی دا جلسہ اے بھی اجتماع حالانکہ نبی سے کے دور کے اندر کہیں بھی مسجد نبوی واسطے یا کہیں مدرسے واسطے اصحاب صفہ واسطے کہیں بھی اجتماعی طور تے دانیاں واسطے اجتماع نہیں کیتا گیا آج ساری دنیا دے جتنے بھی مولوی حضرات ہیں کہیں مسئلہ کنال تعلق رکھ دیں دانیاں دے کٹھے کرن واسطے اجتماع کریں دیں جڑا حضرت صاحب پوچھے بھی کل خانی دا اجتماع کیویں جائز ہے نبی یا صحابہ دا نہیں کیتا ان نے پوچھا ہے بھی مسجد نبوی واسطے نبی سے دانیاں دے واسطے کداں اجتماع کیتا ہے اگر وہ اجتماع نہیں کیا لیکن اس سے باوجود ہی جائز ہے تو اے اجتماع بھی جائز ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل ثابت ہے اصل ہے ایصال ثواب اور دعا ایصال ثواب بھی ثابت ہے دعا بھی ثابت ہے طریقہ ہی ثابت ہے عمل دور دے تقاضے دے مطابق تھی سی اگر آج بھی کوئی کٹھے تھی کہ اپنے مؤمنین متوفیان واسطے دعائے مغفرت کرے سن اللہ پاک انہوں دی دعا بھی قبول کرے سی اور انہوں دی بخشش اور مغفرت بھی فرمائے سی کہ صحیح طور سے سمجھا کہ مسئلہ کل خانی دا اور رسالہ ثواب دا یہ واسطے دعا کرنے پریشان نہیں تھی دعا ہر وقت کرنی ہے بلکہ میں تے آتا رہنا ڈیلی دعا کرو روزانہ بیس سے دعا کرو جی حضرت صاحب قبلہ بھائی عبداللہ صاحب ایک طریقہ رسے بہن بھائی شریعت عمل کرو تو طریقے بہترین ہیں سادہ عمل کرنا ارادہ ہوئے ایسا خود باغی نہ تھیوں خود غدار نہ تھیوں سارا عمل کرنا ارادہ ہوئے عمل کرنے کئی طریقے ہیں شام دا ٹائم تھی دے روٹی پاک کے جس وقت سامنے آ گئی جگ گلاس سامنے آ گئے لسی دا یا پانی دا یہ آمن کرنے پہلے روٹی کو ہاتھ بعد چلا ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر یا الہ العالمین اس کھانے دا ثواب جڑا میں کلام پڑھے اس دا ثواب جڑا میرا بابا ٹور گئے اما ٹور گئی اس دی قبر تک پہنچا ہر رات کھانا ہی کھاندا رہا سے اما دی قبر چ رحمت پجدی رہا سے جو طریقے تے سارے کو ہن پہ رہا کرنا چاہتا تو سا چلتے ہوئے دعا مانگ سکتے مطلب کہ چلتے ہوئے قبرستان دے وچوں لنگو تاں بھی دعا مانگ سکتے گھر کے اندر بیٹھے بھی مانگ سکتے اور موتابہ سے دعائے مغفرت کرن دی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ دے دین نے اس کو نماز دا حصہ بنا چھوڑا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی چونکہ نماز دا حصہ ہے اس کے اندر اپنی مغفرت کی دعا بھی ہے اپنے والدین واسطے بھی مغفرت کی دعا ہے اور تمام مؤمنین مسلمانوں واسطے مغفرت کی دعا ہے تہیں واسطے ان چیز کا خیال کرنا ہے لیکن ایک چیز کا خیال کرنا ہے صدقہ و خیرات جڑی کرنی ہے پیسہ حلال دا پیسہ حلال دا ہوئے ایک چیز سمجھ گئے نو کچھ چیزاں یہ جیاں ہوندی ہیں جڑیاں نیک اعمال دی قبولیت دے سامنے رکاوٹ ہوندی ہیں بندہ چنگے عمل کریں دے بلا بھی قبول ہوندی کچھ چیزاں یہ جیاں ہیں انہاں دے وچوں پہلے نمبر دے ہوتے جڑی چیز عبادات کو قبولیت دے درمیان حائل تھی وندی رکاوٹ بن وندی ہے وہ ہے حرام حرام کماؤن والا بندہ حرام کھاؤن والا بندہ نمازاں پڑھے زکاتاں دے وے عشر دے وے فطرانے دے وے حج کرے عمرے کرے سارے مردود حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ بخاری دے اندر بھی موجود ہے مسلم دے اندر ریاض الصالحین دے اندر موجود ہے ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب یا رب فلا یستجاب له نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے اپنے گھر تو سفر کر کے لاکھاں روپے لا کے کعبہ بیت اللہ حج عمرے واسطے آندے کعبے دے غلاف کو پکڑ کے دھاڑا مار کے حضور نے فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائیں منگدا ہے فلا یستجاب له نبی سے فرمایا کعبے کو پکڑ کے بھی اس دی دعا قبول نہیں تھی لاکھاں روپے لا کے گیا کرے پیسہ خرچہ کر کے گیا کرے محنت کر کے گیا کرے نبی سے فرمایا کعبے کو پکڑ کے غلاف کو دعا منگدا ہے یا رب دھاڑ مرے گئے فلا یستجاب له اسی دعا قبول نہیں تھی
یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی آقا علیہ السلام نے فرمایا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غوذی بالحرام. نبی سے فرمایا مطعمہ حرام، جتنا کھاندا ہے سارا حرام ہے. مشربہ حرام، جتنا پیندا ہے سارا حرام ہے. و غوذی ملبسہ حرام، نبی سے فرمایا جڑا احرام دا کپڑا بد کے لباس پا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آیا کھڑے، لوگاں دے سامنے تا حاجی بنا کھڑے نا، لیکن اللہ تا سب جاندا ہے. نبی سے فرمایا اے احرام دا کپڑا بھی حرام، سود، 2 نمبری، فراڈ، دھوکے، جھوٹ، غیبت دے پیسے دا کمایا ہویا اے احرام دا کپڑا ہے. نبی سے فرمایا جڑا اے جیاں احرام بد کے آوے جو لوگاں دے خون چوسی ودا ہوے اون دعا کعبے دے اندر قبول نہیں تھی. جڑا لوگوں نے دھوکا کرے، فراڈ کرے، اور 4 چیزاں نبی سے دسا کہ منافق دی علامتیں ہیں. حدیث پاک کے میں سامنے رکھتا بھی اس کو شیشہ بنا کے میں سمیت ہر بندہ شکل لے کے پہ کیڑے کھاتے جائیں. نبی سے فرمایا کہ اربعۃ من کن فیہ، بلکہ اربعون ہے مذکر ذکر ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا 4 چیزاں یوں جیاں ہیں پیاں جس بندے دے اندر 4 چیزاں جمع تھی گئیاں ایمان ختم، بندہ سیر دے والاں تو گھن کے پیران دے نو تک پکا ٹھکا منافق ہو سی. نبی سے نے فرمایا اربعۃ من کن فیہ کان منافقا خالصا، حدیث سے صحیح ہے. نبی سے فرمایا 4 چیزاں جس انسان دے اندر جمع تھی گیا بندہ پکا منافق ہو سی، ایمان علی گالی نہ راسی. یا رسول اللہ نے فرمایا پہلی چیز اذا تکلم کذب، جس وقت بولے کوڑ مارے، جھنڈے نال گال کرے، کوڑ، جھوٹ، ہر جگہ تے جھوٹ، دیوان گھننے جھوٹ، دکانداری جھوٹ، ذمہ دار جھوٹ، اپنے بچوں دے نال جھوٹ، والدین دے نال جھوٹ، اساتذہ دے نال جھوٹ، خاندان دے نال جھوٹ. این سمجھ گنو کہ نبی سے دی شریعت آ دی ہے. اگر چھوٹا بچہ ہے 5 سال دا، 4 سال دا، 6 سال دا، اگر ان کو سڑنا ہے نا، ابے آکھا ہے آ میرا پتر اورتے آتا ہے کو ٹافی دے ماں یا پیسے دے ماں، ٹافی بھی کہنے نہیں، پیسے کہنے نہیں. ان کو ہمیں دھوکہ دے کے سڑے سی اپنے قریب کیتا سی، جو لوگ نیڑے آئے نہ ان کو ٹافی ملی ہے نہ ان کو پیسے ملے، کوڑ مار کے سڑے سی. نبی سے حدیث آتی ہے کہ اے بندہ ہی جھوٹا ہے اور اتھوں کا اولاد سکھ دیئے. آج کل تسا دیکھو پورے علاقے میں اندر کل خانی دے موٹر سائیکل محفوظ کہانی، جنازے دے موٹر سائیکل محفوظ کہانی، روزانہ فیس بک تے دے پہ پسٹل چاہ کے آئے 3 بندے دا خون کی دی گئے، موٹر سائیکل چھکی گئے، جیبیں صاف کی دی گئے. اے جڑا موٹر سائیکل کھسیندا پے اے اج دی دہاڑی چور نہیں بنا، اے نام مراد ٹافی تو ہے لگتا ہے، ٹافی تو گھروں ہے لگتا ہے، ٹافی تو ہے لگتا ہے. یہ کہیں بال دے تو ٹافی چھکی ہے. اب شاباش دیتی ہوا کہ میرا پتر قابو تھی تکڑا ہے. یہ کہیں بچے دے ہاتھوں نال پہ کھسل، اب نے ذکر تھا پیوں کہ میرا پتر قابو ہے تکڑا ہے. اگر ٹافی کھسے نہیں جاتے پتر کو لے میں سزا، اگر دار پہ کھسے نہیں جاتے ہوتے، کہیں نہ ہاتھ مرے نہیں جاتے ہوتے، آپ نے بیٹے دی تربیت کرے ہاں، اس دی سرزنش کرے آئیں کو سزا دے میں ہاں. آج موٹر سائیکل نہ چھکے ہاں، آج نسلہ برباد تھی گئے ہیں. ایک تو روجہ بندہ چور ہے، ڈاکو ہے، جہاں جتھا ہاتھ پہندا ہے، کوئی موبائل کر دی کڑا ہے، کوئی پیسے کر دی کڑا ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. آج پوری نسل برباد تھی گئی ہے. ذمہ دار کون ہیں؟ ابا تے اماں. انہیں نسل کو برباد کیتے، انہیں کوڑ سکھائے. جنہوں تو بیٹے دے سامنے کوڑ مرے نہ پائے، اپنے بیٹے کو آدھا پہ اور دیتا گناہ کرے ماں، پیسے جے بیچ گئے نہیں لیونے ہی کہانی. تائے اپنے بچے دے سامنے جس وقت کوڑ مارے. 5 سال دا بچہ ہے، بچپن تک چل رہا ہے بزرگا دن. 5 سال دا بچہ ہے، 6 سال دا بچہ ہے. تائے اس بچے کو گیا تھا گدار پہنے ماں، قریب ہے پیسے نہیں دیتے. اس کو پتہ لگے بابے کوڑ مارے شہتے چنگا کام ہے، چونکہ بابا جو کرے نہ بیٹھے. اتھوں وہ کوڑ سکھا ہے، ساری زندگی اندھی برباد. جھڑتا ہے کو سمجھ نہیں ہے بیتا کہ دل میری غلطی کی. ہی واسے اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، اپنی اولاد کے سامنے بد زبانی نہیں کرنی. اب وہ حدیث آنی پہ یہ آخری جڑے الفاظ ہیں بے 4 ہن پہ علامتہ منافق دیا. آخری علامت حضوریہ رسی ہے. آقا علیہ السلام فرمائے اذا تخاصم فاجرا، جس وقت بھی کہیں نال کو لڑائی جھگڑا تھی سی ماں بھین دے مندے کر سی بندہ منافق ہے. یعنی کہ بندے کا ڈھڑا بندہ، گالی کا ڈھڑا، بات زبانی بات کلامی کرنے والا بندہ منافق ہے. یہ سارے علاقے کے اندر دادا پوترے کو آتا ہے فلانے جانور دا پوترا. آدم کا کہیں نہیں آدم، پتہ نہیں تھا نہیں پتا، میں اپنے علاقے دی گال کی. دادا پیار نال پوترے کو جانور دا نام گھن کے آتا ہے فلانی شاید پوترا. باپ اپنے بیٹے کو مندے کر دے، باپ اپنے بیٹے کو غصے دے دے. خود میں ڈٹھائے چھوٹے چھوٹے بچے، معذرت صاحب، چھوٹے چھوٹے بچے 5-5 سال دے، 4-4 سال دے،
چھوٹی موٹی شرارت بچے دی عادت ہوئی اس نے شرارت کی بندہ کاٹ دیتا فلانی دا پوترا ان دی ماں دا بندہ کٹے سی اپنی گھر والی دا بندہ کٹے سی فلانی دا پوترا جڑے ماں بولیے اون وات پتر کو منتا کٹے مگر فلانے دا پترا اے فلانی فلانا جانور کھوتے کتے دے نہ گھر تو سکھائے ہن ہر جاتے بد زبانی کرندے بد کلامی کرندے ہن ٹھکویندے پیو کو ٹنگویندے ہن بابا دے ہائے وے میرے لال کو کیا تھی گئے اے اج کچھ نہیں تھی 5 سال دا آتا نہیں بربادی کی تھی دیکھو آج کچھ نہیں تھی چور ڈاکو آج نہیں بنا اے آج کی بانا کھول کے پھڑیاں نہیں کردا کرے گھروں سکھائے آج باما ولیٹ کے پورے علاقے کے اندر بربادی نہیں کرنا پہ گھروں سکھائے آج لوگوں نے اس طرح نہیں سکھانا پہ گھروں سکھائے بندے دا گھر ہے جڑا بچے واسطے درسگاہ ہے اس درسگاہ کے اندر اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا اذا تکلم قاذفا جڑا بندہ الواوے تے کوڑ مارے آگر میں سمجھ گیا بندہ پکا منافق ہے یہ چھانا اللہ وہاں چوکے بج دے ہیں ایمان والے یہ حدیث کو سامنے رکھ کے میں سمجھتا ہر بندہ شکل لے کے چوکے بج دے ہیں جیڑا بندہ کوڑ تے کھڑا ہے کوئی کاریگر ہے وہ بھی کوڑ مرے کوئی ہنر مند ہے وہ بھی کوڑ مرے ہوں تو ایک کم حضرات علماء تک آ گئے ٹائم بیتا ہویا نہ ویسے نہیں ایک جگہ ہوتے ٹائم بیتا ہویا ہاں اتھو فیس ملنی ہے 10,000 یہ حقائق ہے اور میں بیان کریں رہا اتھو فیس ملنی ہے 10,000 یہ سارے سامنے نکلے بڑے بڑے مولوی کریں بھائی چاہو تو ڈیٹ آگئے تو فیس ملنی ہے 20,000 10,000 لے کو آکا سی میں کو ٹائم کہیں نہیں کہیں بھائی کو سروا گئے اشتہار تے نہ ہی لکھی دیئے ایک کوڑی ہے دھوکھ ہے فراڈ ہے یہ مولویاں تک پیران تک کے کام آگئے حضرت جٹا تو شروع تھے اٹھتے تک آگئے ہر بندہ دون بری کرے نہ کرے ہر بندہ کوڑ مرے نہ کرے ہر بندہ دھوکھا کرے نہ کرے ماشاء اللہ صاحب بس دورہ حدیث کی کلاس ہے جہاں سے بہرہ شریف میرے استاد محترم قبلہ مفتی محمد شیر خان صاحب بہرہ شریف سے بہت بڑے مفتی ہیں دارالفساد صدر ہیں انہوں نے ساکن ایک مرتبہ حدیث پاک پڑھنی جاتے ٹاپک آگے انہوں نے ساکن نے پوچھا بیٹا یہ دساؤ سب نے بڑا کرپٹ کون ہے سب نے بڑا کرپشن کرنے والا کون ہے یکے رٹے لئی ودیں بے سیاست دان سارے ہی کو لفظ یاد کیجئے نا بھی کو پوچھے بھی کرپٹ کون ہے سیاست دان اپنے ایمان میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا نہ بن میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن مطلب ہے کہ جڑا کھیر ہے جو پانی رلیندہ کھڑے وہ بھی آدھے سیاست دان کرپٹ ہے جڑا کچیاں امبلیاں پٹ کے زہریلیاں دوائیاں لا کے پکا کے وچے دا بیٹھے یہ بھی آدھے سیاست دان کرپٹ ہے جڑا سامنے فرنٹ دے ہوتے بہترین لال رنگ دے آڑو لا کے پچھوں ساوے رکھ کے وچے دا بیٹھے یہ بات باقی آدھے سیاست دان کرپٹ ہے جڑا مسلمانہ دے خون چسے دا یہ بھی آدھے کرپٹ ہے سیاست دان جڑا ٹھیکیدار ٹھیکا گن کے 2 نمبر مال لئی پہ تری جڑی دیوار تلے آئی لاتی ہے یہ بھی آدھے سیاست دان کرپٹ ہے جڑا مسلمانہ دا خون چسے دا پہ جڑا کاریگر ہنر مند رنگ کرن والا یا جناب والا پلمبر ہے پیا مختلف کاریگر ہیں پہ ایدی دکاندار دے نال پہلے میٹنگ گال تھی کڑیے شکار میں پھسا ساں بل بنے 10 دا تائیں بناونے 12 دا 2,000 شام دا تک چاہ گئے انسان ایک کمی نہیں آتا جو سیاستدان کرپٹ ہے موٹر سائیکل آنے دی گال تھی کڑیے پڑھوں مکینک دی سارے دی نہ ہو سی پریشان نہ تھی کوئی تو ہو سی میں نہیں آتا بیٹا مکینک دی گال پڑھوں تھی کڑیے آٹو سروس دے ہوتے تھا گال تھی کڑیے ہوں کو آکھا کھڑے تھے کہ سامان چوید کے آسی تو یہ 50 ودائیں دا بنے شام تک 2,000 3,000 4,000 وہ میں کو دے دے میں رنگ گال دی پر ہوں گال تھی کڑیے میں شکار پھسا کے آساں ان کو اکسائی تو چیز چنگی مل دیئے بہترین مل دیئے اچھی شای مل دیئے میں ان کو گھین کے آساں تو یہ کہنے بیل لے ہر بالٹی 500 اتے پہندا بنے 3 بالٹیاں دا 1500 انکنے گھنے ان دے سامنے گال کوئی نہ کریں شام دا میں اوساں تک 1500 چاہ ویساں ایک کمی نہیں آدھے سیاستدان کرپٹ ہے ہاں جی جے سلان دی ٹرالی منگاؤ سلان دی اسے ایک اول نمبر بھی جیسو میں سارے دھوکے خود آپ ہی کھا دی بیٹھا اول نمبر دیا کہ سیل بھی جیسو اول نمبر جانتے ہیں ایک نمبر بالکل معیاری شے سیل بھی جیسو کتنے پیسے ہونا کہ 70,000 5,000 دا 70,000 بھی 14,000 دی 1,000 ٹھیک ہے بھیج دے اسے میں مسلمان کوئی مسلمان میں کلمہ پڑھ دا وہی کلمہ پڑھ دے میں یقین کر کے دے یار نبی دا کلمہ پڑھ دے 2 نمبری کی میں کرے سی سیلان دی ٹرالی لتھی ہے سیل تے سیر ماری سے یکی ریت ہے وہ دومی کہنا ہی سوم ہے روپے اول دے پیسے سوم دے ایک کمی نہیں آدھے جو سیاستدان کرپٹ ہے
نہیں سمجھدا کو بے شک ٹائر دے اوتے پنچر لویں دی جا دے اوتے بھی اساں بندے پکڑے نے جڑے نال کیل رکھی بیٹھ رہندے تائیں کیڈے ڈٹھا اونوں کیل ٹپا کے کہ حضرت صاحب ترائے پنچر ہیں ہاں پیار ہونے کا جن جکے ہی کام تے کھڑ گئے ہیں کون بھائی سی اللہ جن جکے دھوکے تے کھڑ گئے ہیں بہرحال استاد نے فرمایا ہاں بھئی کرپٹ کون ہے گال یاد بیٹھیے اساں کہ سیں کرپٹ ہیں سیاستدان استاد نے فرمایا ہاں بیٹا جڑے جڑے بچے روٹی چلائیں دے وہ انتظامیہ کھڑے ہو گئے بے شک انہاں دے اندر عبداللہ صاحب اساں بھی شامل آسے استاد نے فرمایا روٹی چلانے والے سارے طلباء کھڑے ہو ونجو اسا کھڑے ہو گئے ہیں استاد نے پوچھا ہاں بھئی روٹی تساں چلائیں دے واٹھ ڈال لڑکے آسے دورہ حدیث تک پجے کھڑے آسے اساں کہ جی استاد سے بس چلنے آکے چا سامنے حدیث کھلی پئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قرآن بھی سامنے موجود ہے تسا باوضو جھوٹ نال ویسو سیدھا دسے سو جڑے دی بکرا پکے جتنا بنہ کو بوٹیاں دیندے بھی آپ بھی اتنیاں کھاندے وے تربیت ہے بس استاد ہے اسے حاضر کیتا سا نہیں استاد جی کھوڑ نہ مریں دے جتنی اپنیاں بوٹیاں رکھ دے ہیں اسا اتنیاں بنہ کو کہنے سے لیندے استاد نے فرمایا باتی میں بنہ دا کیوں آدے ہو بے سیاستدان کرپٹن پہ بس فرق یہ ہے انہاں دا ہاتھ خزانے تک پہنچ دے تو آدھا بوٹی تک پہنچ دے جائندہ جتنا ہاتھ پجدہ پہ وہ کھسیندہ پہ باقی ہی بے جکے برابر ساری اوہ تربیت تھی تے اتھوں اسا حلف چاہتا قسم چاہتی بندے کو سمجھدار بندے کو عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے بے سمجھ دے سامنے قرآن و حدیثی کھول رکھوں کو اثر نہیں دیتا ادن سے مولوی دی زبان کے اندر اثر کہیں نہیں رہ گیا مولوی دی زبان جو اثر نہ ہوئے قرآن چی اثر کہیں نہیں مولوی کو چھوڑی کو سائڈ کرا کیا نبی دی حدیث کے اثر کہیں نہیں چل مولوی کو چھوڑ کو سائڈ کرا جڑی تیرے درد ہوتے پنجے باق مسجد جو آزان آدھیے اللہ اکبر دا اثر کہیں نہیں کیوں نہیں آواز اثر کریں نہیں آج مساجد کیوں خالی ہیں سارے نوجوان موبائلہ دے بیٹھیں دے بے حیائی فحاشی اوریانی خود بھی دے دے بیٹھیں لوگوں کو بھی دکھائیں دے بیٹھیں ٹک ٹاک لوگ سارے نوجوان کیا کریں دے بیٹھیں ساری بغیر نہیں کریں دے بیٹھیں فحاشیاں اوریانیاں ہوتا فیملی بھی لوگ آگئے سرائکی لوگ دیہاتی لوگ اپنی دھیاں بھیڑی بھی دکھا کے پیسے کمیں دے بیٹھیں بود مارے سے پیسے کماؤں کریں حضرت یار غیرت بھی کہیں چیز نہ آئے شرم حیائی کہیں چیز نہ آئے زندگی کے اندر صرف پیسہ نہیں زندگی کے اندر مومن کی عزت بھی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ دا قرآن ہے سورۃ المنافق منافقون 28 سپارے دے اندر اللہ دا قرآن ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا عزت یا دا اللہ دی ہی یا اللہ دے رسول دی ہی یا پکے ایمان والے انہاں دی ہی وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ جڑا بندہ منافق ہے ان کو کیا پتہ عزت کیش ہے شرم کیش ہے غیرت کیش ہے جرا دھی کو لکھا کے پیسے کماوے زال کو لکھا کے پیسے کماوے بھیڑی کو لکھا کے پیسے کماوے ناچ ٹاپ کے پیسے کماوے اور وہ سمجھے میں بڑی عزت کما دی دیئے میں دنیا کو دے کامشاب تھی گیا چھڑا بندہ بے حیائی فحاشی اوریانی بغیر کے پھیلیں گا پہ وہ خود بھی گھر کے بھی نگنال کریں گا پہ 18واں سپارہ رب دے قرآن دا 18ویں سپارہ دے اندر سورۃ النور آیت نمبر 19 قرآن مجید گھر چاہ کے پڑھائے کہ رب دے قرآن کیا دے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ اللہ دا قرآن دے بے شک وہ لوگ جو حبونا جڑے چاہندے جڑے پسند کریں دن ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا فحاشی بغیر کی اوریانی پھیل بندے ایمان والے دے درمیان لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ اللہ دا قرآن دے انہاں دے واسطے دردناک عذاب ہے دنیا تے بھی تے آخرت دے اندر جڑا نوجوان اپنی شادی دوتے کنجریاں سڑائی کھڑے وہ کلی اپنی بربادی نہیں کیتی کھڑا علاقے دی نال کیتی کھڑے جڑا بابا یاد ہے کہ یار خوشیوں کو ہمیشہ آنی ہیں مسجد سارے گھارے تو خوشی ہے یہ ایسا بغیرتی نہ کروں فحاشی نہ کروں کنجر خانہ نہ لاؤں کیا پتہ لگ سی کل خانی ہے یا جناب والا شادی ہے انہا مطلب ہے تاہیں وانڈکار چھوڑیے تیرے غمیاں خدا دینا ہے خوشیاں شیطان دینا ہے ہی واسطے رب دا قرآن دے 5ویں سپارہ اللہ دے پاک قرآن دا 5ویں سپارہ دا پہلا پاتے پہلا رکو سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 51 اللہ دا قرآن دا ویدہ انعمنا علی الانسان اعرض من آبی جانبی فرمائے انسان ایجو تا تیری کمی ہے جب اسا انعام کرنے تیرے ہوتے گھارے جو خوشیاں آندیاں شادیاں تھیندیاں سارا انعام تھی دے چاہیے دا اے آ کہ شکر ادا کریں ہاں سادہ ساری بارگاہ جھک ونیا شادی تیری شریعت اور دین دے مطابق تھی گیا لیکن فرمائے اعرض من آبی جانبی کہ جہاں کملا انسان ہے انعام سادے تھیں رستے شیطان دے چل گئے ساری بارگاہ دے وچ اعراض کی گئے ساری بارگاہ دے وچ مڑے گئے ہی واسطے مومن او نہیں
جہاں دے اندر صرف نماز ہوگی. کھڑا مومن او نہیں جڑا صرف تلاوت کر سکتا ہے. پکا مومن او نہیں جڑا صرف حاجی ہے. پکا مومن او ہے جا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. جہاں مسجد تو رکھ کے گھر تک، گھر تو رکھ کے دکان تک، خوشیاں تو رکھ کے غمیاں تک، جمن تو گن کے مرن تک ہر کام سونے دے دین اور شریعت دے مطابق ہوئے. اللہ دے پاک قرآن دا 22 سپارہ دا پہلا صفحہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. اللہ دا قرآن دے وما کان للمؤمنین فلا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. فرمایا پکے مومن مرد اور مومنہ عورت دی علامت ہے جیڑی گال تے اللہ اور اس دا رسول فیصلہ کر لے سن اپنی اختیار تے اپنی خواہش کو استعمال نہ کرے سی. کام اوہو کرے سی جڑی اللہ چاہندے تے اللہ دا رسول چاہندے. تے مومن دی علامت بہرحال حضور نے فرمایا پہلا کام کیا کرے سی؟ منافق دی علامت کوڑ مرے سی. دوسرا فاذا وعد اخلف. دوسری چیز وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. ایک روایت دوسری روایت الفاظ اذا عاهد غدر. معنی ہی کوئی منافق دی دوسری علامت ہے جدن وعدہ کرے سی وعدہ خلافی کرے سی. ٹائم تے نہ پکر سی جنرا دیونا گھننا ہے اوندا ٹائم تے نہیں وعدے کرے سی. پیسے دیونا شام دا گھن سویر دا گھن میں آندا پیاں پچیندا پیاں کال کٹ تے میں پج گیا. گھر دے اندر کھڑا ہو سی کہندے پیسے دیونے فون آسی کہنا کلو کا کے کم ملتان گیا ودا گھر ہی کہنے دو کام کٹھے دو بے حجیاں کی دی کھڑے کوڑی ماری کھڑے وعدہ خلافی اتھا ہونی دے منافق ہونے شک کی کہانی تے منافق دے کی ہاں نمازوں دے کی ہاں حج مرن جڑا کوڑ مرے دے جڑے وعدے خلافیاں کریں دے جے مسلمان دے نال دھوکا کرن دے. نبی سے فرمایا من غشنا فلیس منا. نبی سے فرمایا جڑا میری امت کو دھوکا دے وے او میں محمد دا لگ دے کچھ نہیں. ہر بندہ دھوکے لیون نہیں کھڑ گیا جہاں جتا جفا لگ دے 2 نمبر کو 1 نمبر بنا کے ویچن لدھانے دے اندر 1 نمبر سب کو موبائل نہیں ملتا 6 نمبر ودن چوک آدم تے تیار تھی نہ پہ سٹیمپاں لگ کے آندیاں پہن اتے سٹیمپ موہر 1 نمبر کی ویچ سارا گند ہے. جب مومن مسلمان دے علاقے چوں موبائل ہی 1 نمبر نہ ملے پیٹرول ہی 1 نمبر نہ ملے دسا اوتھا ایمان تے دین کیویں تھا کو خالص مل سی. بربادی تھی گئی عبداللہ صاحب والا کھریاں گالیں کوئی نہیں کرے گا. جڑا اودے تے کان تے ہاتھ رکھ تے ایڈو دی سنا تے اڈو دی سنا او سی ہاتھ جڑا چاہے سی سینے دا زور لے سی سیدھا جنت. او میں کہ سود خور کو جنت کیویں بھیجدا میں حضرت صاحب آئے تو کان تے ہاتھ رکھوں گا. ہاں کون کون جنت ونجن چاہندا ہے؟ چاہو بھی ہاتھ اٹھا کرو بھئی سینے دا زور لاؤ سبحان اللہ چاہ کو جائیں جنت ونجنا ہے. میں کہا جنت اتنی سستی کو نہیں. اگر خالی سبحان اللہ کھڑا جنت ملے ہا دساؤ کربلا دے اندر میرے نبی دا خاندان کیوں کٹھ گئے؟ جنت اتنی سستی کو نہیں جتنی توں کی دی بیٹھے. پہلے زندگی دا حساب تھی سی. کیا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آکھن دے نال سود خور بخشے ویسی؟ کیا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آکھن دے نال بھیڑ دا حق کھاون والا بخشے ویسی؟ کیا سبحان اللہ اچھا آکھن دے نال جڑا دی رات ہی تے بغیرتی فحاشی ہویا نہیں دیتا ہے بخشے ویسی؟ جے سن دے بے حیائی سن دے دیکھ دے بے حیائی دے دے الوین دے بے حیائی الوین دے جے کو نہ علاوہ دی تمیز ہے نہ شرم ہے نہ حیا ہے نہ ادب ہے نہ احترام ہے نہ بابے دا پتہ نہ اماں دا پتہ نہ چاچے دا پتہ نہ مامے دا پتہ نہ نانے دا پتہ نہ رشتہ داراں دا پتہ نہ خاندان دا پتہ سوت نال بھی غلط تعلقات منیر پھیر نال بھی غلط تعلقات مساق نال بھی غلط تعلقات جڑے کمینے دی ظاہر کنے سکی بھیڑ ملیر پھیر سوت مساق نہیں پائی سکدی ایک کمینے ہاتھ چاونا جنت لگا ویسی جڑا کھارے چاہتے ہیں کو رشتہ دا حیائی کونی. کتنے نوجوان ہیں جنہاں دے اپنے غلط تعلقات ہیں سوتراں دے نال ملیراں دے نال پھپھیراں دے نال مساتیں دے نال کتنے غلط تعلقات ہیں. اکھی نوٹ کے سارے بہ گئے ہیں دین یا گالی کھول کے کام کرے سی. یہ نسل کو کون سمجھے سی؟ آج بھتریجا چاچے دے گھر نہیں آ سکتا یہ اعتبار کونی. بھڑیجا مامے دے گھر نہیں آ سکتا یہ اعتبار کونی. پتہ نہیں کیڑی نیت نال ہے. آج ماسی دے گھر دے اندر بھڑیجا نہیں آ سکتا پتہ نہیں کیڑی نیت نال ہے. تو آپ کو نہیں پتا جاگے نے راتی شادی تے کیا 3 دن ایویں سارے اکھی بند کر کے بیٹھ گئے ہیں. جس وقت جاگا ہوتا ہے ایک علاقے دے اندر کتنے اختلاف تھیں دن بیٹیاں اور بیٹیاں دے تو آپ کو پتا کہا نہیں کتنے ناجائز ملاپ تھیں دن علاقے دے اندر کیا صاحب کو نہیں پتا. بیٹیاں دیا عزتاں برباد تھی دیا پہن بیٹیاں دیا تربیتاں برباد تھی دیا پہن. بابا خوش تھی کہ بیٹھے ہوں کہ ٹھیک ہے میرا جوان گھوٹ مسئلہ دا گھوٹ ہے مسئلہ دے گھوٹ کو سنبھال تو صحیح کتنے نے عزتاں برباد کی کھڑا ہے. پتہ ہے کتنے نے بوچھل سکی کھڑا ہے.
کتنے شہیدوں تے بدکاریاں کی کھڑا ہے نبی سے دو چیزاں دی ضمانت منگی ہے میں یاسمن لما بین لحیہ وما بین رجلہ اعظم اللہ الجنہ حضور دا فرمان ہے آقا نے فرمایا دو چیزاں دی ضمانت تو سارے جنت دی ضمانت میں نبی دینا یا رسول اللہ کہنے فرمایا ما بین لحیہ وما بین رجلہ آقا نے فرمایا دو چیزاں دی ضمانت ایک زبان دی ایک شرم گاہ دی زبان نال گندا نال ویسو شرم گاہ نال بدکاری نہ کرے سو یہ دو چیزاں تو سا بچائی ہوئے جنت دی ضمانت محمد کرے سبحان اللہ ساری دعائیں کہانی بچیاں بھئی نہ شرم گاہ محفوظ ہے نہ زبان محفوظ ہے زبان نال جڑا اپنے پیو کو سکے پیو کو آدھے تو تا پاگل ہے تو کڑی شدہ پتہ ہے دسو جڑا پیو دے سامنے ہی الوید ہے وہ بھی کتھا اخلاق لکھے سی جڑا ماں کو آدھے تو تا کملی ہیں گالی ہیں بھولی ہیں تو کڑی شدہ پتہ ہے تو تا بے وقوف ہے جڑا پیو ماں دے سامنے ہی الوید ہے وہ کو کیا پتہ ہے چاچا کون تے ماما کون تے نانا کون تے دادا کون کہیں واسے واپس والا حضور دے دین دی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وعدہ کرے سی وعدہ خلافی کرے سی ٹائم پورا تھی کہ اگر ایک منٹ ادھارا دیو اگلے دو لفظوں کا ترجمہ کر سنا سبحان اللہ سبحان اللہ اذا عاہد غدر اگلی چیز تیسری چیز نبی علیہ السلام چوتھی چیز میں پہلے بیان کر گیا تیسری چیز نبی علیہ السلام اذا اؤتمن خان منافق دی علامت جگہ نہیں کرے امانت رکھ سو خیانت کرے سی امانت اندر خیانت کرے سی امانت اندر صرف پیسہ نہیں راضی ہے اگر کوئی مومن مسلمان آ گیا نبی علیہ السلام فرمایا المستشار مؤتمن اگر میرا کوئی بھیرا رشتہ دار تعلق دار خاندان دا برادری دا وسیب دا اون دے گھر دا مسئلہ ہے پریشان ہے اوکھا ہے کیا وہ میں کنے آ گیا میں کو گھر دا حال لیتے سی آخر یار میں بڑا موجھا میرے گھر دے حالات خراب ہیں لڑائیاں جھگڑیں فتنیں فساد ہیں معاملات خراب ہیں یار کو میں کو مشورہ دے میں بڑا پریشان ہوں نبی سے میں کو حکم دیتا ہے المستشار مؤتمن تیکنے آ کے مسلمان نے مشورہ کیتا ہے ان دے راز دے امانت دی حفاظت کریں کہیں جاتے بہ کے ان دے گھر دے گلے نہ کریں یہ واسطے ایک کئی کو اگر تو اگنے کو مشورہ کریں دے اور راضی تو اگنے امانت ہے اور چوتھی چیز منافق دی علامت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اذا تخاصم فاجر منافق دی علامت ہے جڑ ویلے لڑسی مندے کڑ سی اتتا نوجوان ہک بیکوں خوشی خوشی مندے کر دیں خوشی خوشی جاری باشی سارے نوجوان دی زبان دے حال تھی کہ ماسٹر اختر صاحب یار آندے یار کو سڈن محبت نال لڑائی کانی جھگڑا کونی پیار نالوں کو آدھے آوے حرامیاں کتھاں آویں اے زبان دے ہوتے آمے نوجوانہ دے آوے فلانے دا پوترا کتھا آمے کلو کا ملہ نہیں اے جڑا تاں کہ فلانے دا پوترا یہ گندے الفاظ آکھنی نبی علیہ السلام نے فرمایا تو تا اپنے جان خوش تھیا ہوتے میں نمازی بھی ہاں تے حاجی بھی ہاں تے غازی بھی ہاں تے تسبیح پڑھدا سارا کچھ کرے نا یہ زبان دی حفاظت کون کرے سی جڑا زبان دے نال مندے کردا ہے پکا منافق ہے منافق دی کوئی عبادت قبول کرے اللہ تعالی سمجھن دی عمل دی توفیق عطا